آپ سب نے ماشاءاللہ اچھا کیا. ابھی بہرحال وہ حوض حسین کی بلڈ کیمپین بھی چل رہی ہے. بہرحال تھوڑا بہت خون نکال لینا چاہیے. اگر آپ جانے سے پہلے کچھ اور دے دیں تو ہمارے نمبرز جو ہم نے انٹرنیشنل کوشش کی ہوئی ہے کہ 50,000 انٹرنیشنل ہوں وہ امام حسین کے نام پر. ایسے تو لوگ خون بہت دیتے ہیں لیکن ہم ایک خون کی بوتل 3 جانیں بچاتی ہے. تو یہ حسین جو روحوں کو بچاتا ہے یہ آج جانوں کو بھی بچا رہا ہے. تو کوشش کریں کہ بہرحال دیں. باقی بہرحال سیلاب زدگان اور سب کے لیے ماشاءاللہ آپ نے کیا. آج بھی ان کے بھی کیمپ ہیں, انجمن جار نثاران والوں کے بھی کیمپ ہیں, یہاں پہ بھی ہر جگہ اسلام آباد لگے ہوئے ہیں. جو بہرحال آپ کر سکتے ہیں کریں. شخص آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں آپ کے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے کہ واقعہ کہ ایک شخص مشہد مقدس گیا اور ذریعہ مطہر امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھا کہ ایک شخص ذریعہ کے برابر میں بہت رو رہا ہے, بہت گریے کر رہا ہے. دوسرے دن پھر گئے زیارت کرنے, دیکھا پھر رو رہا ہے. اس کے پاس گئے کہ کیا مسئلہ ہے, کیا مشکل, اتنا گریا اتنا. کہا نہیں تم جاؤ چھوڑو, تم اپنا کام کرو. اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ کیا. بہت اصرار کیا. کافی پرانی بات آیت اللہ شمس الدین نے بیان کی ہے. اس نے کہا کہ میرے بچے جنگ ونگ جو تھی اس میں شہید ہو گئے, بیٹیاں ہیں, میں ہوں, میری زوجہ ہے, ایک زیر زمین چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں لیکن بہت عرصے سے فائنینشیل حالات ٹھیک نہیں ہے اور مالک مکان نے بھی کہہ دیا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ. تو میں یہاں امام سے متصل ہوا ہوں اور پناہ لی ہوئی ہے کہ امام میری مدد کرے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس زمانے کی جو کرنسی تھی تومان میں کچھ تھی, تو میں نے اس وقت اس کو 7,000 تومان جو تھے وہ اس کو دے دی, اور اچھی بڑی اماؤنٹ تھی اس زمانے کے حساب سے دے دی میں نے. اس وقت گاڑی جو تھی وہ 30,000 تومان کی آتی تھی. آپ سمجھ لیں کہ 30,000 تومان کی اگر گاڑی آتی تھی تو 7,000 تومان انہوں نے ان کو دے دی. ان کے پاس 300 تومان خالی تھے. کہ میں نے ہوٹل اور واپسی کا کرایہ رکھا. یہ دیکھ کر میں واپس آیا. جب میں واپس آیا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کوئی مٹھائی یا کچھ لے کے جاتا. تو مجھے بڑا ہوا کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں کہ میرے پیسے نہیں. تو میں اپنے جہاں میں کام کرتا تھا وہاں جیسے ہی میں کام کرنے گیا تو وہاں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر مجھے کو 15,000 تومان دیے. تو کہا یہ کیسے؟ کہا وہ کافی عرصے پہلے میں نے تم سے ادھار لے کر, مجھے تو یاد بھی نہیں تھا, مجھے دے گیا. تو میں نے کچھ سوغات لی اور گھر آ گیا, بچوں کو دیا. تھوڑی دیر میں دیکھا میرا ایک رشتہ دار آیا, کہا کہ میں تجارت کرنا چاہ رہا ہوں تو میں چاہ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ شریک ہو. تو میں کہا دیکھو میں کوئی تجارت نہیں, میں تو دوسرے کام کرتا ہوں, پڑھائی لکھائی والے یہ وہ. کا مسئلہ نہیں ہے, تم اپنے کچھ پیسے دو. کہا پیسے دیے, اس سے ٹھیک ٹھاک منافع ہوا. ایسے میں پھر میرا ایک اور دوست آ گیا, کہا میں بھی تجارت کرنا چاہتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں تم تھوڑے سے میرے ساتھ شریک ہو. ہونے لگ گیا. اب میرے پورے خاندان میں یہ پتہ چل گیا کہ جو میرے ساتھ شریک ہوتا ہے وہ منافع کماتا ہے. تو ایک دن میرا ایک دوست آیا, اس نے بولا کہ ہمیں تمہارا پیسہ بھی نہیں چاہیے, صرف نام چاہیے اور آدھا منافع تمہارا. کہتے دیکھتے ہی دیکھتے اس زمانے میں 140 ملین میرے پاس ہو گئے. اتنا. پھر ایک دن بہرحال میری کوئی زمین تھی, میں نے کہا اس کو میں اپنے نام کراتا ہوں. تو میں جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس طرح شہر کے, وہاں گیا. 1 سال میں کام ہوتا تھا اس زمانے میں. جیسے میں وہاں گیا تو مجھے ایک شخص ملا, کہتے زمین نام کرانے آئے ہو؟ کہا ہاں. کہا مجھے دے دو, 4-5 دن میں آنا, تمہارا کام ہو جائے گا. کہہ رہے تو سال میں ہوتا ہے. کہہ رہے ہو جائے گا. تو میں نے بھی نہ پوچھا اس سے کون ہے, میں نے نمبر دیا. اور مجھے بعد میں خیال آیا کہ مجھے پوچھنا تو چاہیے تھا. یار میں نے صبر کیا. ایک دن اوپر ہو گیا, میں پریشان ہوا, لیکن اس کے 7ویں دن فون آیا. کہا معذرت چاہتا ہوں, ایک دن تاخیر ہو گئی, آئیں اور اپنی فائل لے جائیں, آپ کا کام ہو گیا. اب میں پریشان. میں اس کے بعد کیا, میں نے کہا یار نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میں تمہیں جانتا ہوں, تم نے میرا کام کیا. کہا چھوڑو تمہیں اس سے کیا, تمہارا کام ہو گیا نا, تم گھر جاؤ. کہہ رہے نہیں مجھے بتاؤ. کہتا ہے جس دن تم مجھے ملے اس سے پچھلی رات میں نے خواب میں امام رضا کو دیکھا. صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد آل میں نے امام رضا کو دیکھا. امام رضا مولا میں آپ کی کوئی کام کر سکتا ہوں؟ میں شہرداری میں کام کرتا ہوں. مولا نے کہا مجھے تو کوئی تمہاری شہرداری سے کام نہیں. ہاں ایک شخص آئے گا اتنے بجے اس وقت، اس کا کام کر دینا. کہا اس نے ہماری آبرو کو خریدا ہے. یعنی شخص نے امام رضا کی خدمت میں پناہ لی تھی. اس نے کہا کہ اللہ نے محترم، آج اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں حسین کے صدقے تو امام حسین آپ کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا. وہ کسی کا کچھ نہیں رکھتے. ان کی خدمت میں ایک قدم اٹھ جائے وہ بھی لوٹا دیتے. ان کے لیے ذرا سا کچھ دے دو تو اس کے بدلے میں بھی بہت کچھ کر دیتے. یہ تو ہم خود گھرے ہوئے ہیں. اس ولایت کی خوشبو نے ابھی تک ہمارے وجود کو معطر کیا. ہم دنیا کی خوشبوئیں لگا کر خوش ہوتے ہیں کہ بدن سے خوشبو آ جائے. عزیزان محترم، بدن سے اچھی بات ہے، خوشبو آنی چاہیے، لیکن اصل خوشبو باطن کی ہے. اور اس باطن کی خوشبو کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو خود باطن میں ہوں. اولیاء خدا باطن کو دیکھتے ہیں. اللہ کا ولی باطن کو دیکھتا ہے. عزیزان محترم، آپ بیٹا کو مسئلہ نہیں ہے، آپ میری طرف متوجہ ہو، ادھر دیکھیں. آپ اللہ صلی علی محمد. اور آپ زور سے صلوات پڑھتے ہیں، آپ زور سے پڑھیں. آپ کی کا صلوات ہو سکتا ہے پوری مجلس میں قبول ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد وال صلی علی محمد وعلی. بچوں کو کچھ نہیں کہا کریں. یہ بچے سرمایہ ہے. یہ ان کے ماں باپ کا تربیت ہے کہ یہ آج آگے بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ادب سے بیٹھے ہوئے. وہ کہ شاید ہو سکتا ہے ان کو بہت کچھ سمجھ میں نہ آئے، لیکن ان کا باطن پاک ہے، اور یہی نفس سے پاک کل ان کو اور ان کے والدین کو بچائے گا. اس لیے اپنے بچوں کو تربیت دیا کرے کہ مجلس حسین میں شرکت کرو. آج کل کے والدین ماڈرن ہو گئے ہیں، بچوں کو گھر چھوڑ دو، ادھر چھوڑ دو. کہاں چھوڑ رہے ہیں بچوں کو؟ حسین کے پاس لے کر آئیں. حسین اپنے بچوں کو لے کے کربلا آیا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو آرام کے لیے گھر چھوڑ آئے. یہ یہیں سے تو اٹھ کر امام زمانہ کے پاس جائیں گے. اگر ان کے اندر یہ شدت عزاداری نہیں ہوئی، یہ عشق عزاداری نہیں ہوئی، تو یہ کیسے امام زمانہ کے پاس جائیں گے؟ ہماری غلطی ہے. لیکن سلام ہو. جانے تو میں ایک ایسے ملک گیا جہاں بچوں کو اردو نہیں آتی تھی، واللہ اردو نہیں آتی تھی، یا فرینچ تھی یا پھر ان کو گجراتی آتی تھی. اردو بس تھوڑا بہت کہیں آ گیا، لیکن اتنا ادب تھا ان بچوں میں، سب آگے بیٹھتے تھے. اور یہی ان کی ماں باپ کی تربیت تھی کہ مجلس کا تقدس رہے. یہی تو ہے. اور ہمارے پاس ہے کیا؟ یہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیا ہے؟ یہ ماں باپ بچپن میں لے کے پکڑ کے لے کے جاتے تھے، چلو مجلس میں عزاداری. ماں ہماری خدا ان کو جنت نصیب فرمائے، ہمیں پکڑ کر ایک مجلس، دوسری مجلس، تیسری مجلس، چوتھی مجلس چلائے جا رہی ہے، لے کے جائے جا رہی ہے. ایک گھر، دوسرا گھر، تیسرا گھر. بیٹا ٹی وی نہیں کھولنا، یہ نہ چلے. کالے کپڑے بھی ہمارے ہاں مجھے یاد ہے ڈھائے ہوتے تھے، خریدے نہیں جاتے تھے. کپڑوں کو رنگ کر ہم پہنتے تھے. عشق یہ تھا. اب تو سب کمرشل ہو گیا ہے. اس حالت میں کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا سوائے حسین کے. شخص خادم ہے حرم مولا کا،
اور جگہ اس کی ذمہ داری ہوتی تھی. رات کو خواب میں خود سید الشہداء تشریف لائے. آپ دیکھیں کہ امام کتنا رحمت الواسع حسین ابن علی. اللہ کی جو رحمت بٹ رہی ہے وہ حسین کے ذریعے سے بٹ رہی ہے. کیا ہے؟ رات کو خواب میں کہا کل فلانے قبیلے کا سردار، اس کا جنازہ آئے گا، اس کو دفنانے کی جگہ نہیں دینا قبر حرم میں، وہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا. اب اس نے دیکھا، اٹھا، یہ تو اتنا طاقتور قبیلہ ہے عرب کا، میں کیا کروں؟ شہر سے باہر چلا گیا. رات کو دیر سے آیا تو دیکھا کہ وہ قبیلے والے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو. تم کہاں ہو؟ ہمارے سردار کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور تم گھر دیکھا تلواریں لے کر آ گئے. کہا کہ ابھی بیچارہ ڈر گیا. اب اس نے بولا کہ اب کیا کرے؟ اس نے بولا چلو کل دفنا دے دیں، میں رات کو نکال لوں گا. دوسرے دن دفنا کے میں کہیں اور رکھاؤں گا اس کو. انہوں نے دفنا دیا. ڈر گیا بیچارہ، کیا کرتا. امام خواب میں آئے تو میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا. مولا میں کیا کرتا، میری جان کو خطرہ تھا. میرا پلان یہی ہے کہ میں رات کو اس کو نکال کے کہیں اور دفناؤں گا. کہا نہیں خبردار، اب یہ کام نہیں کرنا. کہا کیوں؟ کہا اس نے ہمارے پاس پناہ لے لی ہے. اس نے ہمارے پاس پناہ لے لی ہے. حسین جسے رکھ لے اسے کیا غم ہے. حسین جسے کچھ دے دے اسے دنیا کیا دے سکتی ہے. جانے محترم، حسین کی بارگاہ میں آئے. یہ کریم ابن کریم ہے.